خلیفۃ الرسول خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ محو استراحت ہیں، اچانک آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ اپنے چہرہ مقدس پہ بار بار ہاتھ پھیرتے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، یہ کون ہے کہ جو میرا ہم نام ہے؟ یہ کون ہے کہ جو میری طرح عدالت کا نظام قائم کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ جس ہستی کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بشارت دی گئی، وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی جنہیں زمانہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتا ہے۔ اور کتنا خوبصورت رشتہ ہے آپ کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ساتھ کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاروق اعظم کی پوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اکثر بچپن میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کی خدمت میں لے جایا کرتی تھیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کی والدہ ماجدہ کے چچا لگتے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا میرے بھائیوں، بچپن میں ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کے گئیں تو آپ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ میں نے ان جیسا بننا ہے، میں نے ان جیسا بننا ہے۔ کئی بار یہ جملہ دہرایا تو آپ کی والدہ بڑے محبت سے فرماتی، تو ان جیسا بنے گا، تو ان جیسا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی گویا، یعنی کہ یہ آرزو اللہ نے قبول فرمائی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا خوبصورت جانشین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور عدل و انصاف کی مثال اس طرح زمانے میں قائم فرمائی کہ وہ وقت کہ جس وقت آپ مدینہ طیبہ کے آپ حاکم مقرر تھے، اور آپ کی عدالت کا یہ مقام ہے کہ کسی ظالم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم اور مشہور ظالم شخص تھا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ مدینہ طیبہ میں حجاج بن یوسف زائرین کا یعنی کہ حاجیوں کا نگران بن کے آنا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ان دنوں آپ والی مدینہ تھے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ حجاج آ رہا ہے تو آپ نے اس وقت کے حاکم کو یہ خط لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں میں حجاج کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی ظالم شخص کی صورت دیکھنا پسند نہ کی، اور آپ کی خشیت الہی کا عالم یہ تھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر بستر میں آپ کو یہ دیکھتی کہ آپ اللہ کے خوف سے یوں لرزتے ہیں کہ گویا چڑیا پھڑک رہی ہو۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور یہ بار بار پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آواز لوگوں نے سماعت کی۔ میرے بھائیوں، یہ تھے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آپ جانتے ہیں کہ تخت خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے آپ کے انداز کچھ اور تھے۔ زمانے کی سب سے خوبصورت خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، اور کپڑوں کا لباس کا یہ عالم ہوتا تھا، قیمتی ترین لباس پہنا کرتے تھے، اور گھنگریالے اور لمبے بال رکھے ہوتے تھے، اور جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے کہ آفتاب و ماہتاب گزر گیا ہے، اتنے حسین و جمیل۔ لیکن جو ہی آپ نے تخت خلافت سنبھالا تو آپ نے اپنی زندگی کے تمام اطوار بدل لیے، معمولی لباس پہننا شروع کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے صرف ایک کرتے میں گزارا۔ اللہ اکبر۔ اور عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی خلافت کے بعد کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ خلفاء اکثر شادیاں کرتے تھے، کوئی ملازمہ نہیں رکھی کام کے لیے۔ اپنی اہلیہ کو فرماتے، جن کا نام فاطمہ تھا، ان کو فرماتے اپنے گھر کے کام کاج خود کرو، زمانہ تمہاری مثالیں دے گا۔ یہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کہ جنہوں نے خلافت کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے آپ کی عظمت و آپ کی شان سے، لیکن میرے بھائیوں میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج اسی مشہور ہستی کے مزار مقدس کو ایران کے بشار الاسد کے مجوسی رافضیوں نے آپ کے مزار اقدس کو آگ لگائی، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہ آپ کے جسد مبارک کو نکالا، آپ کی اہلیہ مبارک کے جسد مبارک کو نکالا، اور آپ کا ایک خادم تھا اس کے جسد مبارک کو بھی نکالا، اور نعوذ باللہ ان کو نظر آتش کیا۔
میرے بھائیو خدا کی قسم سینہ پھٹا ہوا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، اور صرف یہ احتجاج یہاں تک نہیں ہے، ہمیں تو وہ دکھ بھی آج تک یاد ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی کا روضہ مبارک جب مسمار کیا گیا تھا، ہمیں وہ دکھ بھی یاد ہے، اور ہمیں وہ دکھ بھی تازہ ہو گیا کہ جب صحابہ کبار علیہم رضوان کی جو کہ جنت البقیع میں ان کی قبور اور ان کے مزارات تھے ان کو مسمار کیا گیا، ہمیں آج تک ان کا بھی دکھ ہے، اور آج تک پوری امت اس درد میں مبتلا ہے۔ تو میرے بھائیو جن جن خارجیوں نے صحابہ کے مزار مسمار کیے، ہمیں آج تک ان کا بھی دکھ ہے، اور جن جن رافضیوں نے آج ان مزارات کو نظر آتش کیا، یار دنیا میں کیا کبھی ایسا بھی دیکھا ہے؟ لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، ان کے اندر بغض کی اور حسد کی انتہا دیکھیے کہ ان کو سکون نہیں آتا تھا، اور ان کو تو شرم آنی چاہیے تھی۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ ہستی ہے کہ جس نے کئی دہائیوں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پر استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب و شتم کیا جاتا تھا، آپ نے باقاعدہ خطبوں میں اس کو ختم کروایا۔ یہ احسان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، یہ صلہ دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس نیکی کا، یہ صلہ دیا صرف اس لیے کہ ان کا نام عمر ہے۔ یہ عمر دشمنی ہے واللہ، یہ حضرت فاروق اعظم کی دشمنی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ نہیں شاید آپ یہ اپنے جذبات سے بات کر رہے، تو میرے بھائیوں میں جذبات سے بات نہیں کرتا۔ جائیے اور دیکھیے آج بھی حضرت عمر فاروق کے قاتل کا مزار بڑی شان سے بنا ہوا ہے ابو لولو کا، اور وہاں باقاعدہ عرس ہوتا ہے اور بڑی خوشی منائی جاتی ہے۔ تو کون لوگ ہیں جو کہ حضرت فاروق اعظم کے قاتل کے مزار پہ خوشیاں مناتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہ روافض جو ہیں یہ بھی آپ ہی کی طرح قبور کا احترام کرتے ہوں گے، لیکن صحابہ کی قبور کا احترام نہیں کرتے۔ یہ ایک صداقت ہے۔ اور جو بھائی کہتے ہیں کہ آپ قریب ہیں، تو میں بڑے درد دل سے کہنا چاہتا ہوں نہیں، ہم قریب نہیں ہیں، بڑا فرق ہے ہمارا۔ فرق یہ ہے کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کے قائل ہیں۔ یہ آج تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک کی بیٹی کا حصہ نہیں دیا، اور آج تک ان کی یہ تقریریں موجود ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غاصب شخص کو اپنے رسول کا مصاحب بنانا تھا کہ جس کی عظمتیں خدا بیان کرتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق کو صادق فرماتا ہے، اور وہی صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس کی عظمتیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کیا آپ ان کی عظمتوں کے قائل ہیں؟ آپ تو آج تک انہیں خلیفہ عادل، تو کیا آپ تو استغفر اللہ تبارک و تعالی ان کو مسلمان نہیں مانتے؟ کیسے آپ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم الحمدللہ تبارک و تعالی اور ہیں اور آپ اور ہیں۔ ہم ہر اللہ کے ولی، ہر صحابی رسول، آئمہ اہل بیت کے ہم قائل ہیں، صحابہ کے ہم قائل ہیں، اولیاء اللہ کی عظمتوں کے ہم قائل ہیں۔ آپ دشمنیاں کرتے صحابہ سے، ہم نہیں کرتے۔ میرے بھائیو میرا سینہ درد سے پھٹا ہوا ہے، لیکن میں دکھ اور کرب کی حالت میں یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ جس ہستی کے امت پہ احسان تھے، یہ امت اپنے محسنین کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ امت کہلانے کی حقدار بھی ہے؟ یہ فیصلہ آپ کریں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھو جس طرح کرب و بلا میں ابن رسول کی شہادت ہوئی اور بظاہر یزید کی جیت ہوئی، یاد رکھو کہ آپ کے مزار حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مزار منہدم کر کے اور ان کے جسد مبارک کو نظر آتش کر کے خوشیاں منانے والوں سن لو، جس طرح آج حسین زندہ ہے یوں ہی قیامت تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام بھی زندہ رہے گا۔ کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ ابو بکر کو مٹا سکتا ہے، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم۔ رسول کریم کے ان یاروں کی عظمتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اور آپ کو صرف اور صرف عمر نام ہونے کی بدولت یہ آپ کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن میں محبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم کا نام بھی زندہ رہے گا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام بھی زندہ رہے گا۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیں سوچنا ہے آج کے دور میں، کاش آج میڈیا اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا، کاش آج سیاسی شخصیات کے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے پروگرام مرتب کرتے تھے، کاش ان کی زبانیں بھی ہلتی۔ میرے بھائیوں میری اپیل ہے آپ سب بھائیوں سے
کہ آپ سب لوگ اپنی آئی ڈیز پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، مگر میں کس قوم سے باتیں کر رہا ہوں جو ناچنے والے کی ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں تو بعض بھائی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہ سچ ہے۔ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے مزارات کا خود تحفظ کرو، اور کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار مت کرو، اور کسی نور الدین زنگی کا انتظار مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تباہ کرے انہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے مزار کو مسمار کرنے کی جسارت کی۔